کفر کے وسوسوں کا کیا علاج ہے؟ کامران صاحب دبئی سے۔ میرے دل میں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ نعوذ باللہ میرا ایمان چلا گیا۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتا دیں۔ جناب کامران صاحب، اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک صحابی کو یہی شکایت تھی، انہوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ زبان پہ ہم لا نہیں سکتے، ان کو ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو آپ کے دل میں کفر کے وسوسے آ رہے ہیں نا، اور اس پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان وسوسوں پہ خوش نہیں ہیں، یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کے بارے میں جو وسوسے آپ کے دل میں آ رہے ہیں الٹے، اگر یہ آپ کا عقیدہ ہوتا، یہ آپ کا کانسیپٹ ہوتا، تو پھر آپ اس پہ خوش ہوتے۔ جیسے کہ ملحد لوگ دیکھیں نا، وہ تو اسلام پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کے دل میں اگر وسوسے آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے، یہ وسوسے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ویسے ہی آتے رہتے ہیں انسان کو، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس کی میں اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وضو کرتے ہیں، ان کو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، حالانکہ جب وضو کیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا نا، لیکن وسوسے آ رہے ہیں۔ تو وسوسے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ آتے رہیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، یعنی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وسوسوں کو بھگانے کی فکر بھی چھوڑ دیں آپ۔ یہ ایسے ہیں کہ موجوں کی طرح آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، بس اس طرح ہوتا رہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور اگر کوئی واقعی اسلام پہ حقیقت میں اعتراض خدا نخواستہ ہو رہا ہے تو وہ تو کسی عالم سے، مفتی سے، اسکالر سے پوچھا جائے، وہ بتا دیں گے آپ کو بھئی یہ اس کا جواب ہے۔ اسلام پر تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا اعتراض ہے نہیں جس کی وجہ سے اسلام پہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بہت ہی اسلام کے نظریات میں، عقیدے میں بہت ہی کلیئرٹی ہے، بہت ہی صاف طور پر اسلام نے بتایا ہے ہمیں، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اور اگر آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو جس چیز کی طرف جائیں گے اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے غلط ہونے پر۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھنا ہے، نماز میں، عبادت میں، اپنے جو آفس کا کام ہے آپ کا، یا پڑھائی میں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر کی، ایکسرسائز میں۔ جب آپ اپنے آپ کو ان میں بزی رکھیں گے تو یہ وسوسے خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا اپنے اوپر، سوچتے رہے یہ کیوں آ رہا ہے، یہ خیال کیوں آ رہا ہے، یہ خیال کیوں آ رہا ہے، تو یہ خیال ایسی چیز ہے جتنا بھگائیں گے اتنا آئے گا۔ تو اس لیے میں اکثر لطیفہ ہی سمجھ لیں اس کو، لیکن عبرت والا ہے کہ وہ ایک تعویذ دیا نا کسی جعلی پیر نے کسی کو، اور کہا کہ یہ تعویذ جب اثر کرے گا جب گھر میں گھستے ہوئے کالا کتے کا تصور دماغ میں نہ آئے۔ وہ دیہاتی آدمی وہ کہہ رہا ہے یار گھر میں گھسوں اور کالا کتا دماغ میں نہ آئے، تو کس کے دماغ میں آتا ہے کالا کتا؟ لیکن اس جاہل پیر نے اس کے دماغ میں کالا کتا ڈال دیا۔ اب یہ گھر میں گھس رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار یہ کالا کتا کسی طرح سے میں نکالوں، تو جتنا نکالیں گے اتنا آئے گا وہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بارے میں آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے، دماغ وہاں سے خود بخود ہٹ جائے گا۔ تو آپ بھی یہی کام کریں، یا جن لوگوں کو بھی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں جن کو وضو کے وسوسے آ رہے ہیں نا، کہ وضو نہیں ہو رہا، وضو پورا مکمل کرے اور اٹھ جائیں وہاں سے، اور پھر یہ خیال آئے کہ یہ وضو کی جگہ خشک رہ گئی ہے تو بولے رہ گئی ہے تو رہ گئی ہے، ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہے۔ ٹینشن نہ لیں، جتنی وسوسوں کی ٹینشن لیں گے وسوسے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ اور اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیا ایک طرف اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ پھر بھی آ رہے ہیں، آنے دے، کوئی ٹینشن لینے کے نہیں ہے، بلکہ اور ثواب ملے گا۔ جو تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، اس پہ ثواب ملتا ہے۔